اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلوات بھیجنا محمد علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بھیجنے محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام اور اہل بیت آپ کے درمیان اس عنوان سے چاند رات سے گفتگو ہوتی ہوئی آج 7ویں رات تک پہنچ چکی ہے، اور جس میں نے آپ کی خدمت میں کچھ اہل بیت کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کے شیدائی اور فدائی ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے دین کو پھیلایا بھی ہے اور دین کو بچایا بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کل کچھ امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے عرض کر رہا تھا کہ ظالم جس کا کچھ بس نہ چلا، جب اس کے مقدر میں شکست اور ناکامی ہوئی اور اسے ناکامیابیوں کا منہ دیکھنا پڑا، تو اس نے جھلا کے یہ بات لکھی کہ حسین نے تو تلوار چلائی، حکومت کے لیے تلوار چلائی، اقتدار کے لیے تلوار چلائی، سلطنت کے لیے تلوار چلائی تھی۔ چنانچہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسین جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں حکومت لیتے نہیں ہیں، بلکہ رسول حکومت واپس کرتے ہیں، علی حکومت کو ٹھوکر مارتے ہیں۔ لیکن آج تھوڑی دیر ان کے بڑے بھائی سبط اکبر حضرت امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے کچھ عرض کروں۔ ظاہر ہے کہ بات جلدی وقت کے اندر تمام ہونا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی سبط اکبر امام حسن علیہ السلام دونوں شہزادے، دونوں معصوم ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، دونوں راکب دوش رسول ہیں، دونوں نے رسول کی زبان چوسی، دونوں وہ ہیں جن کے واسطے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن علیہ السلام وہ معصوم ہیں، تاریخ عالم و آدم کے وہ پہلے معصوم ہیں۔ میرا جملہ پھر سے سنیے گا، امام حسن علیہ السلام تاریخ عالم و آدم کے وہ پہلے معصوم ہیں جن کی ماں بھی معصومہ ہیں، جن کے باپ بھی معصوم ہیں۔ اس دنیا میں بچے ایسے پیدا ہوئے جن کے باپ معصوم تھے مگر ان کی ماں غیر معصومہ تھیں۔ ایک ایسا بھی بچہ تھا جس کی ماں معصومہ تھیں
مگر ان کے باپ نہیں تھے۔ اس چرخ فلک نے حسن کی شکل میں پہلی مرتبہ اس بچے کو دیکھا کہ جس کے باپ معصوم ہیں، ماں معصومہ ہیں، یعنی باپ علی مرتضیٰ، ماں فاطمۃ الزہرا، باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، باپ کی طرف سے بھی عصمت کا ورثہ لیے ہوئے اور ماں کی طرف سے بھی عصمت کا ورثہ لیے ہوئے۔ یہ امام حسن علیہ السلام۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام کے لیے ابن حجر مکی لکھتا ہے کہ بچپن میں گہوارے میں امام حسن علیہ السلام لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ معصوم اور امام دنیا میں آ کے تعلیم حاصل کرتا ہے، دنیا میں آ کے پڑھتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم غلامان اہل بیت اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے، علی اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے، حسن اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے، حسین اللہ کی سرکار سے علم لے کر کے آئے، ائمہ اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے۔ انہوں نے یہاں تعلیم نہیں حاصل کی، وہ بارگاہ قدس سے پڑھ کے آئے اور وہاں سے تعلیم لے کے آئے، اللہ کی سرکار سے علم لے کے آئے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر ابن حجر مکی لکھتا ہے، بڑا متعصب قسم کا رائٹر تھا، بڑا متعصب قسم کا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ امام حسن گہوارے میں لیٹ کے، جھولے میں لیٹ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن حجر تو نے امام حسن علیہ السلام کی اس فضیلت کو تسلیم کر لیا کہ امام حسن عام بچوں کے جیسے بچے نہیں ہیں، ورنہ کوئی بچہ جھولے میں لیٹ کے کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ کم سے کم تو نے اتنا تو مان لیا کہ حسن گہوارے میں لیٹ کے لوح محفوظ کو پڑھ رہے تھے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، بڑا متعصب تھا، بڑا متعصب رائٹر تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا اور اتنا متعصب تھا کہ اس نے اپنی کتاب کا نام ہی صواعق محرقہ رکھا۔ صواعق محرقہ عربی نام ہے، اس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں جلا دینے والی بجلیاں۔ غور فرمائیے گا، جلا دینے والی بجلیاں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کے پریفیس میں لکھا کہ ہم نے اس کتاب میں مذہب شیعہ کے خلاف وہ چیزیں رکھی ہیں کہ جو بجلیاں اس مذہب شیعہ کو جلا دے گی، مذہب شیعہ کو بجلیاں جلا دیں گی، یہ کتاب مذہب شیعہ کو جلا کے رکھ دے گی۔ ہم نے کہا کہ اے ابن حجر، تجھ سے بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آل محمد کے چاہنے والے، اہل بیت کے شیعہ کبھی جلتے نہیں ہیں، دوسروں کو جلا دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اس نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام گہوارے میں لیٹ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے، لوح محفوظ کو پڑھتے تھے۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام تھے، سبط اکبر امام حسن علیہ السلام، جن کی زندگی کے وہ رخ ہیں کہ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ توجہ چاہوں گا، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔
چنانچہ امام حسن علیہ السلام کے بچپن کا ایک مشہور واقعہ ہے، سنتے چلیے، کہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے، اور شہزادے کی عمر اتنی کم تھی کہ شہزادہ اپنے نانا کے زانو پر بیٹھا تھا، امام حسن رسول کے زانو پر بیٹھے تھے، کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مسجد میں ایک نورانی شخصیت داخل ہوئیں، جن کے سر کے بال بھی سفید تھے، جن کے چہرے کے بال بھی سفید تھے۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے، رسول کو سلام کیا، رسول کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، اور آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے کچھ مسئلے دریافت کرنے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے زانو پر بیٹھے ہوئے بچے کو زانو سے اتار کے فرش مسجد پر بیٹھا دیا، اور کہا کہ آپ اس شہزادے سے، اس بچے سے پوچھ لیجئے، آنے والے اس گھرانے کو پہچانتے تھے، آنے والے اس گھرانے کو جانتے تھے کہ یہ محمد کا گھرانہ ہے، یہاں بڑے اور چھوٹے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، جیسا بڑا ہوتا ہے ویسا چھوٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ آنے والا شخص ہاتھ جوڑ کے امام حسن کی جانب متوجہ ہو گیا۔ امام حسن نے ان کے سوالات کے جواب دیے، جو مسئلے رسول سے کرنے کے لیے آئے تھے، پوچھنے کے لیے آئے تھے، وہ انہوں نے امام حسن سے پوچھے، کمسن شہزادے سے پوچھے، اور پوچھ کے جب جانے لگے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں مطمئن ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا۔ تو وہ رسول کو سلام کر کے چلے گئے۔ کیا میں اس موقع پر ہاتھ جوڑ کے رسول کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول، آپ نے سوال بھی سنے، آپ نے جوابات بھی سنے، اگر بچہ معاذ اللہ غلط جواب دیتا تو آپ ٹوک دیتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آنے والا جوابات سوال کر رہا ہے، بچہ جوابات دے رہا ہے، آپ مطمئن ہیں، آپ سیٹسفائی ہیں، آپ رسول ہیں، تو آنے والا بھی مطمئن ہوا ہوگا۔ شاید رسول کا جواب آئے کہ سنو، میں بھی مطمئن ہوں، آنے والا بھی مطمئن ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسجد کا بیٹھا ہوا مجمع بھی تو جان لے کہ یہ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ یہ مسجد کے بیٹھے ہوئے لوگ بھی تو پہچان لیں۔ چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ شخص چلے گئے، رسول کو سلام کیا، دست مبارک پر بوسہ دیا، اور وہ بزرگ رخصت ہوئے۔ تو مسجد کے بیٹھے ہوئے لوگوں نے بجائے اس کے کہ رسول اللہ کو مبارکباد دیتے، بجائے اس کے کہ رسول اللہ سے یہ کہتے کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، اس کمسن شہزادے نے، اس چھوٹے سے بچے نے مسئلوں کے جواب دیے ہیں، یا رسول اللہ مبارک ہو، بہت خوشی کا موقع ہے، بہت مسرت کا موقع ہے، بجائے اس کے کہ رسول کو مبارکباد دی جاتی، الٹے رسول سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ تھے کون؟ ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، ہم انہیں پہچانتے نہیں ہیں۔ تو رسول نے بھی جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم نہیں پہچانتے ان کو، یہ خضر پیغمبر ہیں، یہ خضر پیغمبر ہیں جو اکثر ہم سے کبھی کبھار مسئلے پوچھنے کے لیے آیا کرتے ہیں، آج ہم نے حسن کی جانب متوجہ کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، آپ امام حسن علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھیے کہ حسن کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم یوں ہی اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم یوں ہی علی علی نہیں کرتے، ہم یوں ہی حسن حسن نہیں کرتے۔
ہم یوں ہی حسین حسین نہیں کرتے، یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو بچپنے میں خضر جیسے نبی کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ خضر پیغمبر ہیں جو اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں، آج میں نے حسن کی جانب متوجہ کیا۔ اب آپ پہچانیے کہ جناب خضر کا مرتبہ کیا ہے، کون ہے جناب خضر؟ خضر وہ پیغمبر، وہ نبی ہیں جنہوں نے اولوالعزم پیغمبر جناب موسیٰ کو اپنی شاگردی میں نہیں لیا، اپنی شاگردی میں نہیں لیا۔ قرآن میں پورا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، جناب موسیٰ کا ان کا تھوڑی دور تک ساتھ ہوا اور آخر میں فرمایا، قرآن کہتا ہے کہ جناب خضر نے کہا بس ہمارے اور تمہارے درمیان فراق ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان دوری ہے۔ موسیٰ کو جو خضر اپنی شاگردی میں نہ لے وہ امام حسن سے علم لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ یہ سبط اکبر امام حسن علیہ السلام، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار امام حسن علیہ السلام، یہ آل محمد ہیں عزیزان گرامی۔ اور سنیے، یہ حسن کا بچپنا ہے، یہ حسن کی کمسنی ہے، یہ حسن کی عمر کی وہ منزل ہے کہ جب اپنے نانا کے زانو پر بیٹھے ہیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ مولا علی کی شہادت کے بعد امیر شام مدینے آیا اور مدینے میں آ کے اس نے لوگوں سے خواہش کا اظہار کیا کہ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئیں، لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ تو لوگ اس سے ملاقات کرنے آتے تھے، وہ لوگوں کو ان کے حسب حیثیت مال دے رہا تھا، دولت دے رہا تھا، رقم دے رہا تھا، پیسہ دے رہا تھا، جس کی جیسی حیثیت ہے اس لحاظ سے وہ لوگوں کو دولت، پیسہ، مال، رقم، درہم و دینار دے رہا تھا۔ تمام مدینے والے امام حسن امیر شام سے ملنے کے لیے آئے، لیکن امام حسن علیہ السلام تشریف نہیں لے گئے۔ پہلے لوگوں نے اصرار کیا، امام حسن نے انکار کیا، اور اس کے بعد جب لوگوں کا اور زیادہ اصرار بڑھا تو امام حسن علیہ السلام اس سے ملاقات کے واسطے تشریف لے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کی تعظیم اور استقبال کے واسطے کھڑے ہو کے ان کی عزت افزائی کی اور استقبال کیا، اپنے پہلو میں جگہ دی، اپنے پہلو میں بٹھایا، اور تھوڑی دیر تک کچھ رسمی گفتگو ہوئی، تھوڑی دیر تک کچھ بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد اس نے اپنے خزانچی کو آواز دی، خزانچی کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ ابھی تک تم نے مدینے میں کتنی رقم تقسیم کی ہے؟ سنیے گا، تم نے مدینے میں کتنی رقم تقسیم کی ہے؟ جو اس کا خزانچی تھا، آج کی زبان میں جو اس کا اکاؤنٹنٹ تھا، اس نے کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ ابھی تک ہم نے اتنی رقم تقسیم کی ہے اور بانٹی ہے۔ تو امیر شام کہتا ہے کہ جتنی رقم تو نے مدینے میں سب لوگوں کو بانٹی ہے اتنی اکیلے حسن کی خدمت میں لا کے پیش کر، تنہا حسن کی خدمت میں لا کے پیش کر۔ لیجئے یہیں کو پر اس بات کا فیصلہ ہو گیا، تمام مدینے والے ترازو کے ایک پلے میں ہیں، حسن ترازو کے ایک پلے میں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔
ہے، نعرہ فاطمی کا جواب یا زہرا ہے، نعرہ فاطمی، یا زہرا، نعرہ فاطمی، یا زہرا۔ اکیلے امام حسن کی خدمت میں پیش کر لیجئے سونے چاندی ہیرے جواہرات اس سے بھری ہوئی خان اور کشتیاں لا کے رکھی جانے لگیں، دولت آنے لگی، امام حسن کے سامنے لا کے رکھی جانے لگی۔ جب ساری دولت لا کے رکھ دی گئی تو امام حسن تشریف لے جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب جب امام حسن کھڑے ہوئے تو تاریخ میں جملے لکھے ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس امیر شام کے غلام نے، دشمن کے غلام نے امام حسن کی نالینیں لا کے امام حسن کے سامنے رکھیں۔ پھر سنیے، امام حسن کی نالینیں دشمن کے غلام نے لا کے حسن کے سامنے رکھیں۔ جیسے ہی دشمن کے غلام نے حسن کی نالینیں لا کے حسن کے سامنے رکھیں، امام حسن نے اشارہ کیا کہ یہ ساری دولت اس غلام کو دے دو، یہ ساری دولت رقم اس غلام کو دے دو۔ وہ ساری رقم دولت اس غلام کو دے دی گئی۔ امام حسن نے بتا دیا کہ جب ہم اپنے دشمن کے غلاموں کو اتنا دیتے ہیں تو اپنے غلاموں کو کیا کچھ نہ دے دیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ فاطمی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ آل محمد ہیں، یہ حسن ابن علی ہیں، یہ سبط اکبر امام حسن علیہ السلام ہیں، جنہوں نے صلح کر کے دین کو بچایا ہے، صلح کر کے اسلام کو بچایا۔ آج حسن کے مخالفین لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے معاذ اللہ بازو میں طاقت نہیں تھی، اس لیے حسن نے صلح کی۔ دیکھیے، جھوٹی باتیں اور جھوٹی روایتیں اور جھوٹی چیزیں مسلمانوں کا پرانا شعار ہے، ازل سے یہ کہتے اور لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم غلامان اہل بیت اس جھوٹ کا آپریشن کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ کہا کہ امام حسن کے بازو میں طاقت نہیں تھی، امام حسن کے بازو میں قوت نہیں تھی، اس لیے امام حسن نے صلح کر لی۔ امام حسن معاذ اللہ کمزور تھے، تو اگر امام حسن کمزور تھے تو سب سے پہلے کمزوری کا معاملہ امام حسن کے نانا رسول خدا تک لے کے جائیے، اس لیے کہ حسن کی زندگی میں اگر صلح ہے تو حسن سے پہلے رسول کی زندگی میں صلح ہے، رسول کی زندگی میں صلح بھی ہے، رسول کی زندگی میں جہاد بھی ہے۔ اگر رسول میدان میں لشکر لے کے آئے، بدر کی لڑائی، احد کا معرکہ، خندق و خیبر کی جنگیں، تو دوسری طرف صلح حدیبیہ بھی ہے، رسول نے صلح کی ہے۔ تو کسی مسلمان میں دم ہے، کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے میں ہمت ہے جو آگے بڑھ کے یہ کہے کہ معاذ اللہ رسول کے بازو میں طاقت نہیں تھی، رسول کے بازو میں قوت نہیں تھی، اس لیے رسول نے صلح کی؟ کہا استغفر اللہ۔ وہ اسلام کے پھیلانے کی خاطر صلح ہو رہی تھی، اسلام کو پھیلا رہے تھے۔ رسول نے دیکھا کہ صلح کرنے میں اسلام کو فائدہ ہے، رسول نے صلح کی۔ رسول نے دیکھا میدان میں لشکر لے کے آنے میں دین کو فائدہ ہے، رسول نے صلح کی، ادھر رسول نے جہاد کیا، جنگ کی۔ عزیزان گرامی، یہی دونوں کیریکٹر
رسول کے نواسے کی سیرت میں بھی ہیں۔ حسن نے صلح کر کے دین کو بچایا ہے، حسین نے جہاد کر کے دین کو بچایا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ اور پھر رسول کے بعد شیر خدا، فاتح خیبر، حیدر کرار، علی کے بارے میں عالم اسلام کا کیا خیال ہے؟ ایک طرف علی بدر و احد، خندق و خیبر کے فاتح، علی کے لیے ذوالفقار آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو دوسری طرف رسول کے بعد علی خاموش گھر میں بیٹھ گئے، علی تلوار نہیں چلاتے، علی خاموش گھر میں بیٹھے ہیں۔ اب کسی میں ہمت ہو تو کہے کہ علی کے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی، علی کے بازوؤں میں قوت نہیں رہی۔ رسول کے بعد 25 برس کا عرصہ گزرا کہ علی خاموش گھر میں بیٹھے رہے، قرآن جمع کرتے رہے، لیکن کسی میں اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے جو علی کے لیے کہہ سکے کہ علی کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، علی کے بازوؤں میں قوت نہیں تھی۔ اس لیے کہ چوتھی منزل پر جب علی خلیفہ ہوئے تو جمل میں علی کی تلوار تھی، صفین میں علی کی تلوار تھی، نہروان میں علی کی ذوالفقار تھی۔ صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اور پھر جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں۔ جھوٹ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ جھوٹ کی زندگی کتنی ہوتی ہے؟ جھوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے پانی کا بلبلا، اس کی عمر ہی کتنی ہے؟ اس کی عمر ہی کتنی ہے؟ پانی کا بلبلا، اس کی عمر ہی کتنی ہے؟ عداوت اہل بیت نے عقلوں پر پتھر ڈال دیے، ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ ایک طرف وہ جھوٹ لکھ رہے ہیں تو دوسری طرف ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے والا بھی کوئی ہوگا، ان کے جھوٹ کے پردے بھی چاک کیے جائیں گے۔ اگر ایک طرف دشمنوں نے جھوٹ تاریخ میں لکھا تو دوسری طرف ہمارے علماء نے ان جھوٹوں پر سے پردہ ہٹا کر کے بتا دیا کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ اور پھر کیسی کیسی باتیں، اور لگ بھگ 1200 برس سے جو سلسلہ شروع ہوا تو آج تک چلا آ رہا ہے۔ جھوٹی حدیثیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے واقعات، جھوٹے فتوے، غلط فتوے آج تک چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آج بھی وہ کارخانے کھلے ہوئے ہیں جن میں فتوے ڈھالے جا رہے ہیں، فتوے ڈھل رہے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے گا، عداوت اہل بیت کسی بھل چین نہیں لینے دے رہی ہے، کسی بھل عداوت اہل بیت چین نہیں لینے دیتی۔ چلیے الحمدللہ ہمیں تمہاری بے چینی دیکھ کے اطمینان ہوتا ہے کہ تم دنیا میں بھی بے چین ہو، آخرت میں بھی جہنم میں بے چین رہو گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد پر۔ چنانچہ ہر سال محرم میں فتوے آتے ہیں، عزاداری بدعت ہے، مجلس بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، گریہ بدعت ہے، یہ لنگر اور نیاز بدعت ہے، سبیل کا پانی نہ پیجے بدعت ہے، شربت نہ پیجے بدعت ہے، فتوے آتے ہیں۔ اور اس سال بھی فتویٰ آیا ہے
آج ہی وہ فتویٰ سوشل میڈیا کے اوپر میری نظر سے گزرا، اور آپ کی نظروں سے بھی یقیناً گزرا ہوگا، نہ گزرا ہو تو گزر جائے گا سوشل میڈیا پر۔ آج ہر شخص کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہر شخص اس سے جڑا ہوا ہے، کنیکٹ ہے، کہ ہمارے پڑوس کے ملک سے جو اپنے کو نام نہاد اسلامی ملک کہتا ہے، وہاں سے یہ فتویٰ ڈھل کے آیا۔ دیکھیے پہلے ایک بات یہ سن لیجئے، پہلے یہ سن لیجئے کہ دیکھیے جو چیز حرام ہے وہ ہر حال میں حرام رہے گی، اور جو حلال ہے وہ حلال رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز آج حلال تھی کل وہی شے حرام ہو گئی۔ بھائی کہیں وہ شربت ہے، بہترین دودھ کا بنا ہوا شربت ہے، وہ حلال ہے، آپ پی لیجئے، دودھ کا بنا ہوا بہترین شربت ہے، وہ آپ نے دیا، ہمارے سامنے آیا، ہم نے پی لیا، وہ حلال تھا، اور انہوں نے دیا تو وہی شربت ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ چنانچہ وہ فتویٰ نظر سے گزرا، آج ہی نظر سے گزرا، کہ صاحب ٹھیک ہے سبیلوں پر پانی پلانا، شربت پلانا ٹھیک ہے، ایک کار ثواب ہے، جائز ہے کہ اگر آپ کسی کو پانی پلائیں، کسی کو شربت پلائیں تو یہ جائز ہے، ایک کار ثواب ہے، ثواب ہے۔ آپ نے اگر کسی کو پانی پلا دیا، اگر آپ نے کسی کو شربت پلا دیا، لیکن اس کے بعد جب فتویٰ آگے بڑھتا ہے تو مفتی بغض اہل بیت میں، عداوت اہل بیت میں اپنے تھرتھراتے ہوئے قلم سے یہ لکھتا ہے، مگر محرم میں نام حسین پر جو پانی پلایا جاتا ہے، جو لنگر تقسیم ہوتا ہے، جو شربت پلایا جاتا ہے، اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا، اس کا پینا جائز نہیں ہے جو نام حسین پر پانی پلایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ کے شہر میں جہاں جہاں دنیا بھر میں نام حسین پر سبیلیں لگتی ہیں، آپ یوں اگر سال بھر کسی کو پانی پلائیے تو وہ جائز ہے، مگر نام حسین پر سبیل پر پانی پلایا تو وہ ناجائز ہو گیا۔ ان کا یہ ناجائز ہے تو بھیا ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہم تو سبیل سڑک کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہاں پورے بمبئی میں، پورے شہر میں سبیلیں لگی ہیں، سبیلوں پر زبردستی کسی کو بلا کے پانی نہیں پلایا جاتا، گھیر گھیر کے زبردستی ہاتھ پکڑ کے لا کے پانی نہیں پلایا جاتا، شربت نہیں پلایا جاتا۔ نام حسین پر ہم نے سبیل پر پانی رکھ دیا، نام حسین پر شربت رکھ دیا، نام حسین پر لنگر رکھ دیا، نام حسین پر تبرک رکھ دیا، جس کا دل چاہے لے، جس کا دل چاہے نہ لے۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ رسول نے بھی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا تھا، جس کا دل چاہے پڑھ لے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے، جس کا دل چاہے سبیل سے پانی پیے، جس کا دل چاہے نہ پیے۔ جو بدعت سمجھتے ہیں، جو حرام سمجھتے ہیں، وہ نہ پئیں، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا،
حسین کے نام پر جب سبیل لگی ہو اور اس کا پانی حسین کے چاہنے والے اور غلام پلا رہے ہوں تو اگر وہ بدعت ہے تو پھر اپنے اسی معاملے پر کھڑے رہیے گا، یہاں حسین کے نام کی سبیل پر پانی نہ پیجیے گا، محشر میں علی کے ہاتھ سے آب کوثر نہ لیجیے گا۔ چلیے یہاں کا تو معاملہ ٹھیک ہے، پیاس لگی تھی، نام حسین پر سبیل لگی تھی، ہم نے وہ پانی نہیں پیا، کہیں اور جا کے ہم نے راستے میں پانی پی لیا، لیکن محشر میں ایسا نہیں ہوگا، سبیل ایک ہی ہوگی، سبیل ایک ہی ہوگی۔ اور بس بات مختصر کر رہا ہوں، سبیل ایک ہی ہوگی، اور اس میں تاریخ میں ہے کہ لوگ جا رہے ہوں گے، گرمی قیامت کی ہوگی، حوض کوثر پر جائیں گے، ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی ملے گا، علی پانی تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک مرتبہ جو پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ وہیں تاریخ یہ لکھتی ہے، احادیث میں ہے کہ کچھ لوگ حوض کوثر سے پیاسے پلٹا دیے جائیں گے، پیاسے حوض کوثر تک جائیں گے اور حوض کوثر سے واپس پیاسے پلٹا دیے جائیں گے۔ ان کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ کون واپس پلٹائے جائیں گے، لیکن اگر آپ ہم سے پوچھئے گا تو ہم آپ کو یہی بتائیں گے، جو دنیا میں حسین کے نام پر سبیل کو بدعت کہتے ہیں، کوثر سے وہی پیاسے پلٹائے جائیں گے۔ بس عزیزہ علیہ گرامی، آج 7ویں رات آ گئی، آپ میرے ساتھ کربلا چلیے، ذرا غور سے کان لگا کے سنیے، خیام حسینی سے آلتش کی صدائیں شروع ہو گئیں، آلتش آلتش آلتش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساقی کوثر کا بیٹا پیاسا ہے، ساقی کوثر کے بچے پیاسے ہیں، وہ جس کے اختیار میں کوثر و سلسبیل ہو اس کا گھرانہ پیاسا ہے۔ یہ 7ویں رات آ گئی، کس تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں، کس تیزی کے ساتھ یہ راتیں گزر رہی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوا تھا، اب لیجئے آج 7ویں رات آ گئی، چند دن کا وہ اور مہمان ہے جس کا ہمیں سال بھر انتظار رہتا تھا۔ آج کی رات ہم یتیم حسن کا ماتم کرتے ہیں، آج کی رات اس 13 برس کے یتیم کا ماتم ہے جس کے بابا نے چلتے چلتے اس کے بازو پر یہ کہہ کے تعویذ باندھا تھا، میرے لال قاسم جب کوئی مشکل موقع آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا، ارے میرے لال جب کوئی مشکل موقع آئے تو کھول کے پڑھ لینا۔ مگر چاہنے والے چچا نے یتیم بھتیجے پر وہ موقع نہیں آنے دیا کہ بھتیجا کسی مشکل و پریشانی میں گرفتار ہو۔ قاسم کو حسن کے بعد کبھی اس بات کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ وہ تعویذ کھول کے پڑھتے، لیکن کربلا میں جب حسین سے اجازت نہ ملی، جب حسین نے اجازت نہ دی، خیمے کے باہر آتے تھے، چچا رکنے نہیں دیتا تھا، خیمے کے اندر جاتے تھے، ماں بیٹھنے نہیں دیتی تھی، جاؤ میرے لال جا کے اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دو، آقا حسین پر اپنی جان قربان کر دو۔ اے میرے لال اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری ماں تمہاری دادی کو کیا چہرہ دکھائے گی، تمہاری دادی کو کیا منہ دکھاؤں گی میں۔ قاسم پریشان تھے،
خیمے کے اندر ماں رکنے نہیں دیتی، خیمے کے باہر چچا رکنے نہیں دیتا، کہ آخر میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایک جگہ خاموش بیٹھے تھے، اچانک یاد آیا کہ میرے بابا نے وقت آخر میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا، اور یہ چلتے چلتے کہا تھا میرے بچے اگر کوئی مشکل موقع آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ اب اس سے بڑھ کے کون سا مشکل موقع تھا قاسم کے واسطے؟ قاسم نے جلدی سے تعویذ کھولا، پڑھا، بابا کی تحریر تھی، میرے بھیا حسین کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میرے بھیا میری طرف سے قاسم اس کو قربان کر دیجئے گا۔ لیے ہوئے چچا کی خدمت میں آئے، اے چچا بابا کا اجازت نامہ لے کے آ گیا، بابا کی تحریر لایا۔ حسین نے جنگل میں بھائی کی تحریر دیکھی، قاسم کو کلیجے سے لگا کے بہت روئے۔ یتیم بھتیجوں کو اجازت دی، جاؤ میرے لال، جاؤ میرے لال قاسم۔ عزیزوں تاریخ میں جملہ لکھا ہے کہ جناب قاسم کی عمر 13 برس کی تھی۔ عزیزوں 13 برس کا بچہ، آپ سے تصور کیجئے تو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ تصور کیجئے کہ 13 برس کا 3 دن کا پیاسا بچہ، 13 برس کا یتیم شہزادہ جو خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو پاتا تھا، جب حسین سے اجازت لے کے آگے بڑھا تو عباس نے قاسم کا بازو تھاما اور بازو تھام کے رہوار پر بٹھایا۔ میں کہوں گا آقا آپ نے رہوار پر بٹھا تو دیا، اب گھوڑے سے اتارے گا کون؟ قاسم مقتل میں آئے، قیامت کا جہاد کیا، قیامت کی جنگ کی، لڑتے جاتے تھے، دشمنوں کو دور بھگاتے جاتے تھے، یہاں تک کہ خدا لعنت کرے ارزق شامی ملعون پر، اس کے پے در پے 4 جوان بیٹوں کے قاسم نے تحقیق کیا، واصل النار کیا۔ پہلا بیٹا سامنے آیا، اس کو واصل النار کیا، دوسرا سامنے آیا، اس کو واصل النار کیا، تیسرا بیٹا سامنے آیا، چوتھا بیٹا سامنے آیا، سب کو جہنم میں بھیجتے چلے گئے۔ آخر میں ارزق شامی خود آیا، ایک مرتبہ حسن کے لال نے تلوار کا وار کر کے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ قاسم مقتل میں لڑ رہے تھے کہ ایک نیزہ آیا، ایک برچھی آئی، قاسم کے پہلو میں لگی، گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اماؤ ادرکنی، یا اماؤ ادرکنی، یا اماؤ الجل، یا اماؤ الجل، اے چچا جلدی، ارے میرے چچا جلدی آئیے، جلدی آئیے۔ تیزی سے حسین پہنچے، عباس پہنچے، علی اکبر پہنچے۔ اب جو پہنچے تو قاسم دنیا سے ضد ہار چکا تھا، قاسم دنیا میں نہیں تھے۔ حسین نے میت کو اٹھایا، حصیر میں ٹکڑے ٹکڑے لاشیں رکھے، در خیمہ پر آئے، ماں نے شکر کا سجدہ کیا، میرے لال تو نے مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کر